صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عورتوں کا ایک وفد حاضر ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جب تم اذان سنا کرو تو اذان کا جواب بھی دیا کرو۔ عورتیں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اذان کا جواب کیسے دیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کلمات مؤذن کہا کرے وہی کلمات تم بھی دہراتی جایا کرو۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سننے والا بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سننے والا بھی یہی کہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول رہے، جو بندہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اور پھر جو اذان مکمل ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور دعائے وسیلہ بھی پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، یہ پوری دعا پڑھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ وہ عورتیں عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اذان کا جواب دیں گی، اس پر ہمیں اجر کیا ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اذان کا جواب دے گی رب تعالیٰ اس کو ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کرے گا، 1,000 گناہ معاف کرے گا اور 1,000 درجے بھی بلند فرما دے گا۔ وہ عورتیں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مرد بھی جواب دیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد اذان کا جواب دے گا اس کو تم سے 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ مرد اذان کا جواب دے گا، ہر کلمے پر اس کو 2 لاکھ نیکیوں کا ثواب، 2,000 گناہ معاف اور 2,000 درجے بھی بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اقامت کا جواب دینے کا بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ اگر ہم 5 اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دے دیں تو ہم سب کو لاکھوں نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، ایک اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک اذان سے مراد کیا ہے؟ ظہر کا وقت ہوتا ہے تو مختلف مساجد سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو عشاء کے وقت ایک اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اس طرح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایک اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی اذان کا جواب نہیں دیتا تو واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے سخت گناہگار ہوگا۔ اذان کا جواب دینا، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اذان ہے کیا؟ یہ اذان اصل میں رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے کا ادب و احترام نہیں کرتا. ادب و احترام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے علامہ صاحب سے بڑا پیار ہے. علامہ صاحب آئے، میں ان سے سلام دعائی نہ کروں، اپنی گفتگو میں لگا رہوں، اس کا مطلب میرا دعویٰ سچا نہیں ہے. اور جیسے وہ آئے میں اپنی گفتگو بند کر دوں، اٹھ کر ادب و احترام سے مصافحہ کروں، ان کو عزت کی جگہ بٹھاؤں، تو دیکھنے والے کہیں گے واقعی اس کے دل میں ادب و احترام ہے. اب اذان ہو رہی ہے اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں ویسے لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں اذان کا ادب و احترام نہیں ہے. اور اگر ہم سب کام چھوڑ کے اذان کی طرف توجہ دیں اور اذان کا جواب دیں تو پتہ چلے گا اذان کا ادب و احترام دل میں ہے. یار اذان کا تو اتنا ادب و احترام کروایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا افضل ذکر ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر بندہ یہی کہے گا ہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنا افضل ذکر ہے. لیکن اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اتنے میں اذان کی آواز آ جائے تو حکم یہ قرآن پاک کی تلاوت کو روک دو، بند کر دو، اذان سنو، اس کا جواب دو. اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، سبھی غور سے سنیے گا. کیا ہم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو اذان کے ادب و احترام میں اپنے ٹی وی کو بند کر دیتا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے، قرآن پاک کی تلاوت جو افضل ذکر ہے، اذان کے ادب و احترام میں اس کو رکوا دیا ہے، تو گانے بیجو تو ویسے ہی حرام ہے، اور اذان کے دوران یہ جاری رہیں یہ تو بڑی سخت گناہ ہے. میں نے کہا آپ بند کر دیتے ہو؟ کہنے لگا میں تو بند نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا میں ڈرتا ہوں کہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے، بچے ناراض نہ ہو جائے. میں نے کہا بیوی بچوں کی ناراضگی کا بڑا فکر ہے اور سرکار کی ناراضگی کا کوئی فکر نہیں. بات میری توجہ سے سنو، جو اذان کا ادب و احترام نہیں کرتا، اذان ہو رہی ہے اپنی گفتگو جاری رکھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. حضرت صاحب ایک مرتبہ میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو میرا بڑا ایمان تازہ ہوا. میں چاہتا ہوں آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے. تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ اذان کے دو جواب ہیں. میں ایک دم چونک سا گیا کہ میں تو آج تک ایک ہی اذان کا جواب پڑھتا، یہ دوسرا جواب کون سا ہے؟ جب میں نے پڑھا تو بڑا ایمان تازہ ہوا. اس میں لکھا تھا اذان کا پہلا جواب تو یہ ہے جو کلمات مؤذن کہے وہ ادا کرتے جاؤ، اور دوسرا جواب یہ کہ اٹھ کر مسجد میں آ جاؤ. یہ عملی طور پر جواب ہے اور بات بھی سچی ہے. میں یہ کہتا ہوں صوفی صاحب آپ میرے پاس ادھر آ جاؤ. اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہاں بیٹھا رہے. ارے اس کا جواب یہ کہ اٹھ کر آ جائے. اب رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے حی علی الصلاح. اب اس کا کوئی ترجمہ بتلائے گا کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آؤ نماز کے لیے آؤ. تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بیٹھا گپاں لگاتا رہے، تاش کھیلتا رہے، شطرنج کھیلتا رہے، کاروبار میں مشغول رہے، بچوں کے اندر گپے لگا رہا ہے، ایسا ہی کام کرتا رہے. ارے اس کا جواب یہ ہے سب کام چھوڑ کے اب مسجد میں آ جائے. چلو میں آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیتا ہوں، آپ سچی بات بتلائیے گا.
کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بات حق کرنی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ دوست کہتا ہے حافظ صاحب آج ادھر سے آپ نے باہر نکلنا ہے، والد صاحب کہتے ہیں نہیں بیٹا آج ادھر سے باہر نکلنا ہے۔ مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ اونچی بولو یار، والد صاحب کی کیوں مانوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ والد کا مقام افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور دوست کا مقام افضل نہیں ہے، وہ ادنا ہے باپ کے مقابلے میں۔ کیوں جی؟ جب ادنا اور اعلیٰ کا حکم اکٹھا آ جائے تو پھر ادنا کو چھوڑ دو، افضل کو پکڑ لو۔ اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے 4 فرض ہیں، 2 رکعت کے بعد جو قعدے میں بیٹھتے ہیں یہ درمیانی قعدہ کہلاتا ہے، اور یہ نماز میں واجب ہے۔ کیا ہے جی؟ اگر کوئی بندہ درمیانی قعدہ بھول جائے اور تیسری میں کھڑا ہو جائے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کھڑا رہے یا بیٹھ جائے؟ اونچی بولو ذرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھنا واجب ہے اور کھڑا ہونا فرض ہے۔ تو جب فرض اور واجب اکٹھے آ جائیں تو واجب کو چھوڑ دو، فرض کو پکڑ لو۔ واجب ترک ہو گیا ہے، سجدہ صاف کر لو کہ نماز ہو جائے گی، اور فرض چھوٹ جائے تو نماز۔ اب میری بات بڑے غور سے سننے والی ہے، اللہ کرے یہ میری بات دل پر چوٹ کر جائے۔ جب باپ کی بات اور دوست کی بات اکٹھی آ جائے تو پھر کس کی ماننی چاہیے؟ جو بڑا ہے اس کی ماننی چاہیے۔ کس کی ماننی چاہیے جو؟ تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو۔ تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ بھئی میں نہیں کہتا، آپ بتلاؤ، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے، تو جب سب سے بڑے کا حکم آ جائے تو سب کو چھوڑ کے رب کا حکم مانو۔ زبان سے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا رب کا حکم بھی مانتے ہیں؟ اب ہونا یہ چاہیے کہ باپ ایک طرف ہے، ماں ایک طرف ہے، دوست ایک طرف ہے، رشتہ دار ایک طرف ہیں، لنگوٹی یار ایک طرف ہیں، سب کا کہا ایک طرف ہے، اور دوسری طرف رب کا حکم آ جائے، ارے سب کی باتیں چھوڑ دو، رب کا حکم مانو۔ یہ ہے اللہ اکبر کا اصل مطلب۔ ہم زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے؟ یار اتنے دکھ والی بات ہے، ابھی تو حضرت صاحب ہم اس حساب سے ہی نہیں باہر آئے۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب تسی داڑھی رکھ لو، کہندا جی بیوی اجازت دے گی تے رکھاں گا، ماں کہے گی تے پھر رکھاں گا۔ ابھی ہم اسی چکر سے ہی باہر نہیں آئے۔ بھائی پھر اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کرے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور سمجھنے کا بھی شوق پیدا ہو جائے۔ کبھی موقع مل جائے تو 19واں پارہ اس کا دوسرا رکوع نکالنا، حوالہ مشکل تو نہیں ہے، پارہ نمبر
رکوع نمبر قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے محبوب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے۔ نفس کہتا ہے نہیں، سو جا، سونچ تیری بہتری ہے۔ ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ رب فرمائے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب ہی نہ جاؤ، چاہے وہ حلال اعلان ہو رہی ہے یا چھپ کر ہو رہی ہے۔ نفس کہتا ہے نہیں، بے حیائی جی مزہ وے۔ ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ رب فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نفس کہتا ہے نہیں، جنی دیر نماز چلانی ہے انہی دیر پیسے کماؤ، زکوٰۃ دے دی تے پیسے کٹ جان گے۔ ہم کس کی مان رہے ہیں؟ رب فرمائے حلال کھاؤ، نفس کہنا نہیں، حلال کھادا تے بھوکے ہی مریں گے۔ رب فرمائے سچ بولا کرو، کہندا جی سچ بولیا تے پھر بچیاں دی فیساں کتھوں پوریاں کریں گے۔ رب فرمائے سود نہ لو، رشوت نہ لو، کہندا جی رشوت نہ لیتی تے بچیاں دے خرچے کون پورے کرے گا۔ زکوٰۃ دے دی تے بچیاں نوں داتا صاحب چھڈ آئیے۔ ہم کس کی مان رہے ہیں؟ علامہ اقبال اسی کو تو کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ، کیا حاصل؟ ارے دل و نگاہ نہیں مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ایک اور مثال دے دوں۔ اللہ اکبر، رسالت، یا رسول، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ایک اور مثال عرض کر دوں۔ دیکھو بھائی، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں، اونچی بولو ذرا، ایک مرتبہ پھر بولو، اللہ ہمیں کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ آپ نے عجیب بات کر دی۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں مسجد میں لے جاؤ، ہم قرآن پاک سر پہ رکھ کے کہیں گے ہمارا عقیدہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میں پھر ایک بات عرض کروں گا، چار بندے جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، ایک دم بھاگ جاتے ہیں، ابا جی آ جائیں تو چھپا دیتے ہیں، افسر آ جائے تو چھپا دیتے ہیں۔ بھائی اب نہیں کھیلا ہوئے؟ کہتا جی پولیس والوں نے دیکھ لیا تو اندر کر دیں گے، ابا جی نے دیکھ لیا تو گھر سے نکال دیں گے، افسر نے دیکھ لیا تو نوکری سے جواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، ابا جی کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے، افسر کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے۔ ارے جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے برائی کرے گا؟ ایک بندہ سا نا سب بڑا لینڈ لارڈ، اس نے اپنی فصل کا پھل توڑنے کے لیے عورتوں کو ٹھیکہ دے دیا۔ عورتیں پھل توڑ رہی ہیں اور یہ اپنے محل سے نظارہ کر رہا ہے۔ ایک عورت نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا کہ اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی۔ اس نے اس عورت کو اپنے محل میں بلا لیا اور کہا جاؤ جا کے سارے دروازے بند کرا۔ وہ کئی دروازے بند کر کے آ گئی
پھر اس نے پوچھا سارے دروازے بند کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں سارے دروازے بند کر رہی ہوں لیکن ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے. ایک دروازہ. کہنے لگا جاؤ جا کے اس کو بھی بند کر رہا ہو. کہنے لگی وہ مجھ سے بند ہونے والا نہیں ہے. وہ کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ کہنے لگی وہ اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہوتا. بس اتنا اس نے سنا چیخ ماری بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو رو رو کر سچی توبہ کر بیٹھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا اور میں کیا کرنے لگا. یار ایمانداری سے بتلاؤ جس بندے کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے چوری کرے گا؟ بولو تو صحیح یار. زنا کرے گا؟ شراب پیے گا؟ رشوت لے گا؟ نماز میں سستی کرے گا؟ بے حیائی کے کام کرے گا؟ یہ جتنے بھی ہم گناہ کر رہے ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے. ورنہ جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے برائی کرے گا؟ تو بھائی اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر سب سے بڑے کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ کیا ہم مان رہے ہیں؟ چلو میں آپ پر ایک اور فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں. حسب آپ اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھتے ہو، نوکر رکھتے ہو، گھر میں یا دکان پہ یا فیکٹری میں کوئی ملازم رکھتے ہو. اس ملازم کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے. آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس کو چھٹی کرا دو گے؟ اس کو سزا دو گے؟ میں کہا صوفی صاحب غریب آدمی ہے کیوں مار دے پیچھے، کیوں چھٹی کرا رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے حافظ صاحب 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں. 3 مرتبہ بلایا، اونچی بولو ذرا، 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں. میں نے کہا جو 3 مرتبہ بلانے پر نہیں آ رہا اس کو یہ سزا دے رہے ہو. ارے کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آتا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ آج آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات سنانی ہے، بڑی ایمان افروز بات سنانی ہے. اللہ 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 اللہ. ایک بندہ حضرت صاحب ریلوے میں ملازم تھا. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب اللہ کا ولی بننے کا مجھے کوئی نسخہ بتلاؤ، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، مجھے اس کے لیے کوئی نسخہ بتلاؤ. میں نے کہا بھائی بڑا آسان سا نسخہ ہے، بڑا ہی آسان سا نسخہ. جو بندے ریلوے کو سمجھتے ہیں جب ملازمت کا ٹائم ہوتا ہے نا 7 بجے تو وسل بولتا ہے، ٹھیک ہے نا. جن کے ہاں وسل کا ٹائم نہیں ہے، وسل نہیں بولتا، لیکن ان کا کوئی ٹائم مقرر ضرور ہوتا ہے. 7 بجے آنا ہے، 8 بجے آنا ہے. میں نے کہا یار مجھے یہ بتلا، تو اپنے گھر میں ہے، تیرا ناشتہ تیار نہیں ہے، ادھر سے وسل ہو جائے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا ناشتہ چھوڑ کے بھاگتا ہوں غیر حاضری نہ لگ جائے. گھر میں دوست احباب ملنے کے لیے آئے ہیں، ادھر سے وسل ہو جائے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا دوستوں کو چھوڑ دیتا ہوں، ادھر پہنچ جاتا ہوں. میں نے کہا بھائی راستے میں سائیکل خراب ہو جائے پھر کیا کرتے ہو؟ کہنا خراب سائیکل کو چھوڑ کے پہنچ جاتا ہوں. طبیعت خراب ہو جائے کہتے ہیں مجھے سائیکل پہ بٹھاؤ گیٹ پہ چھوڑاؤ. ایسا ہی ہے نا. میں نے کہا جو مقام تو وصل کو دیتا ہے وہ اذان کو دے دے تو اللہ کا ولی بن جائے گا.
میں نے کہا یار جب ڈیوٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہے کہ میں جلدی سے ڈیوٹی پہ پہنچ جاؤں، جلدی سے ڈیوٹی پہ میری غیر حاضری نہ لگ جائے۔ میں نے کہا اگر یہی کیفیت اذان سن کے ہو جائے تو بے چین ہو جائے کہ میری کہیں رب کی بارگاہ میں غیر حاضری نہ لگ جائے، میں کہتا ہوں اگر یہ مقام تیرے اندر پیدا ہو جائے تو واقعی اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ اللہ اللہ، یقین جانو ایک آپ کو بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں، بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ محفل میں آنے والے پریشان ہو رہے ہوں، ان کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہو کہ حافظ صاحب کو بلایا تھا محفل میلاد کے لیے، میلاد کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو بھائی آؤ میں آپ کو بتلاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کا مقصد کیا تھا، سرکار کے میلاد کا مقصد کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہی آپ کا مقصد بتلا رہا ہے۔ ارے جب ہم کہتے ہیں اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولو، منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا، نیچے والا ہونٹ نیچے یا اوپر والا اوپر ہی رہ گیا۔ اب اسی منہ سے کہو محمد، نیچے والا ہونٹ اوپر والے سے مل گیا ہے۔ ارے سرکار آئے ہی اس لیے ہے، ہم جیسے بدکاروں کو رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہے سرکار کے میلاد کا مقصد۔ اور بندہ رب سے ملتا کب ہے؟ جب نماز ادا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی اور معراج میں ملاقات ہے۔ یار حدیث پاک میں آتا ہے نماز پڑھو اس طرح گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں حضرت جی کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، رب کا دیدار بھی کر رہا۔ اور میں اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو یہ سمجھو رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت صاحب ایک عیسائی پادری سیالکوٹ کا رہنے والا میرے پاس آیا، الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے اسلام کی کون سی شے اچھی لگی، تو نے عیسائیت کو چھوڑا اسلام قبول کیا؟ یار اس نے ایسا کمال جواب دیا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے دنیا کے مختلف مذاہب کی سٹڈی کی ہے، لیکن مجھے پوری دنیا کے اندر ایک واحد مذہب اسلام نظر آیا ہے جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک واحد مذہب ہے اسلام جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے۔ کسی مذہب میں 8 دن کے بعد بلایا جا رہا ہے، کہیں ہفتے کے بعد، کہیں مہینے کے بعد، کہیں سال کے بعد، لیکن پوری دنیا میں اسلام واحد مذہب ہے جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے۔ اس لیے میں نے عیسائیت کو چھوڑا، اسلام قبول کیا۔ مجھے اس پہ خوشی بھی بڑی ہوئی اور دکھ بھی بڑا ہوا۔ خوشی اس بات پر کہ ایک غیر مسلم نماز کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اور دکھ اس بات پر کہ مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا ایک میں آپ سے اور فیصلہ کروا لوں، اگر میں یہاں اعلان کر دوں نا، میں اعلان کر دوں کہ بھئی میرے وزیر اعظم سے تعلقات ہیں، جس نے ملاقات کرنی ہو 8 دن کے بعد میرے گھر آ جانا۔ ہو سکتا ہے کئی دیوانے 8 دن پہلے آ کر ڈیرے لگا لیں،
کہیں موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے. یار میں کہوں میں وزیر اعظم سے ملاقات کرا دوں, آپ 8 دن پہلے آ کر بیٹھ جاؤ, اور سرکار فرما رہے ہیں میرے غلاموں آؤ میں تمہاری رب العالمین سے ملاقات کروا دوں. ہم کہتے ہیں ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں ہے جی. ابھی چند دن پہلے میں ایک بیٹھا سوچ رہا تھا, یار میرا بڑا ایمان تازہ ہوا, بڑا ایمان تازہ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بظاہر جسم عطا کیا ہے, یہ بظاہر جسم بھی بڑا قیمتی ہے, اور جسم کے اندر جو مشینری ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے. ایسا ہی ہے نا جی. ایک روٹی کا لقمہ ہے, منہ میں ڈالتے ہیں, چبا کر اندر جاتا ہے, اسی لقمے سے مشینری خون بنا رہی ہے, اسی سے سفرا بنا رہی ہے, اسی سے گوشت بنا رہی ہے, اسی سے ہڈیاں بن رہی ہیں, اسی سے پیشاب پخانہ بن رہا ہے. یہ سب کچھ اندر مشینری بنا رہی ہے. ایسا ہی ہے نا جی. یار ایک آپ کو بڑی ایمان افروز بات سناؤں. ہمارے گھروں میں فریج ہوتی ہے نا, فریج ہے, ایسا فریج کے اندر آپ دودھ رکھ دو, ساتھ آپ لہسن رکھ دو, صبح اٹھو کے دودھ کو استعمال کرو کہ دودھ میں سے کیا ہوگا, اونچی بولو یار. ایسا ہی ہے نا. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تم دودھ پیتے ہو پتہ میں کہاں سے نکال کے لاتا ہوں, پیشاب کے اندر سے, گوبر کے اندر سے, خون کے اندر سے, پیپ کے اندر سے اس کو نکال کے لاتا ہوں, اور اس میں نہ پیشاب کی بدبو ہوتی ہے نہ پخانے کی بدبو ہوتی ہے, پینے والے کو مزہ دے رہا ہے. کون ہے یہ دودھ نکال کو جلا رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جناب. اب میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ بڑے غور سے سنیے گا. یہ اندر ہمارے مشینری ہے نا, مشینری. یہ مشینری خراب ہو جائے, ریپیئر کرنے والے ڈاکٹروں کو لاکھوں روپیہ دے دیتے ہو. کیوں جی ایسا ہی ہے نا. مشینری خراب ہو جائے, لاکھوں روپیہ ریپیئر کرنے والے کو دے رہے ہو. ارے ریپیئر کرنے والے کو لاکھوں روپیہ دے رہے ہو, اور جس نے مشینری بنائی اس کو کیا دے رہے ہو؟ اس کے آگے جھکتے بھی نہیں ہو یار. ہوتا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت صاحب آج وہ ذرا شادی تے جانا ہے. کہتا ہے حافظ جی میں ڈاکٹر کو ٹائم لیتا آیا ہوئے. حضرت صاحب آپ میرے ساتھ فلان جگہ چلیے گا. نہیں حافظ صاحب میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. یار ڈاکٹر ٹائم دے دے, سارے کام پینڈنگ میں ڈال دیتے ہو. اللہ ڈاکٹر کون ہے؟ جو ریپیئر کرنے والا, اور اس کی ریپیئر بھی کامیاب کب ہوگی؟ جب رب حکم دے گا, ورنہ وہی دوائی ریئیکشن کر جائے گی. جو ریپیئر کرنے والا ٹائم دیتا ہے, سارے کام پینڈنگ میں ڈال کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہو. ارے جس نے مشینری بنائی اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, اس کے لیے کوئی کام پینڈنگ میں نہیں ڈالا, سب کام وقت کے اوپر ہے. اور پینڈنگ میں ڈال رہا ہے تو نماز کو پینڈنگ میں ڈال رہا ہے. ایک آپ سے میں اور فیصلہ کروا لوں. ہمارے گھروں میں صندوق ہوتے ہیں, الماریاں ہوتی ہیں, ہے نا. ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو کہ صاف رکھتے؟ اونچی بولو ذرا, گندے کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں, اس کا یہ جواب نہیں ہے. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے, ناپاکوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے. جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا
नापाक कपड़े नहीं रखते। अरे रब ताला ने भी जन्नत पाक लोगों के लिए बनाया, नापाकों के लिए दोज़ख बनाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक से आंसू जारी हो गए। अर्ज करने लगे, मालिक मौला, मेरे उम्मती तो गुनाह करेंगे, उनका अंदर नापाक हो जाएगा, वो दोज़ख में जलेंगे, मैं उनको जलता कैसे बर्दाश्त करूंगा। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब फिर ये 5 नमाजों का तोहफा ले जाओ। कितना जी? इस नमाजों से क्या होगा? फरमाया, जिस तरह किसी के घर के सामने नहर जारी हो और दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, उसके बदन पर मैल नहीं रहेगी। फरमाया, तेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, उसके बातिन में गुनाहों की मैल नहीं रहने दूंगा, जन्नत का मुस्तहिक बना दूंगा। एक और मेरी आप थोड़ी सी रहनुमाई कर दीजिएगा। हज़रत साहब, आपके बुजुर्ग या भाई या वालिद साहब मदीने शरीफ से आपके लिए तोहफा लाए, खजूरें है, टोपी है, तस्बीह है, जाए नमाज है, मदीने शरीफ का तोहफा ला के आपको दे। अगर आप उस तोहफे को ज़ाया कर दो, उसकी कदर ना करो, ईमानदारी से बात करना, तोहफा लाने वाला खुश होगा कि नाराज़ होगा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोले। तो भाई, जो तोहफा मदीने शरीफ से लाया जाए, जो उसकी कदर ना करे, तोहफा लाने वाला नाराज हो जाए, यार कभी सोचा है नमाज कहाँ का तोहफा है? अरे ये तो लामकानों का तोहफा है, ये तोहफा भेजने वाले रब्बुल आलमीन है और लाने वाले रहमतुल लिल आलमीन। जो इस तोहफे को जाया कर रहा है, कदर नहीं कर रहा, अब बतलाओ उससे रब ताला खुश होगा कि नाराज होगा? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खुश होंगे कि नाराज होंगे? तो हम यहां बैठे काहे के लिए हैं? हम तो बैठे इसलिए हैं कि रब ताला राजी हो जाए, सरकार राजी हो जाए। तो जब राजी करने का तरीका बता दिया है, फिर हमें इस पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक और हदीस मुबारक बड़ी मशहूर है, मेरा ख्याल है मस्जिदों के बाहर भी लिखी होती है, मेहराबों पर भी लिखी होती है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की चाबी के बगैर ताला खोल लोगे? ऊंची बोलो यार। तो फिर ताले का बंदोबस्त मरने के, चाबी का बंदोबस्त मरने के बाद करना चाहिए कि पहले करना चाहिए? अच्छा, क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि ताले के अंदर लीवर होते हैं। जितने लीवर का ताला होगा, चाबी को उतने दांते डालोगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। अगर लीवर है 10, चाबी को दांता है 1, ताला खुल जाएगा। 2 से, 3 से कब खुलेगा? तो आओ आज मैं आपको ये बतला दूं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। कितने लीवर हैं? पहले का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। अब जो एक नमाज पढ़ता है, एक दांता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा। 2 से, 3 से कब खुलेगा? तो आज के बाद फिर कितने दांते डालने हैं? आवाज कम हो गई है। एक और छोटा सा आपके से फैसला करवा लूं, अगर आपका एक बेटा मैट्रिक का स्टूडेंट है, कौन सी क्लास का जी? अगर मैं पेपर आउट कर दूं, पहले बतला दूं ये सवाल आ रहे हैं, और बच्चा फिर भी तैयारी ना करे, फेल हो जाए, उससे बड़ा निकम्मा कोई होगा? उससे बड़ा निकम्मा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दो।
اس سے بڑا نکما؟ اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، سبھی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے گا، کہیں ان نکموں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا؟ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے میدان محشر کے پیپر کو آؤٹ کر دیا۔ اے غلاموں، فرمایا اے غلاموں آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں، قیامت کے روز تم سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ تو بھائی آپ جانتے ہو پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں، اور پہلے میں ہی اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے۔ چلو میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو۔ آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے، اونچی بول دو یار۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے، نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں حضرت صاحب، 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ تو میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں آپ کا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ لو جی، نسخہ یہ ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بھائی روٹی سامنے رکھی، اپنے آپ منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے؟ مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے محفل میلاد کا مقصد، یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا تے چوم چوم کے نعرے لائے تے مچھا نو تا دیں لنگر کھا کے ہو گئے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جاتے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو، سویرے اٹھ کے منہ آتے تو ہوں جانا تے وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہوئے۔ فجر دی رہ جائے شیطان کہتا ہے اچھا ہوں کل تو شروع کریں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جہا اچھی آواز میں اونی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے۔ شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ تو دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پہ جی؟ چلو جڑا شیطان نو اپنا دشمن سمجھ رہا ہو تو اچھی آواز نہ بول، اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، تو اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں گے۔ یار اپنے گھراں چ نظر مارو، کنے کنے مہینے گزر گئے نے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے؟ قرآن پاک تے گرد و غبار پہ رہی ہے، سیونک دا کیڑا انہوں شہید کردا جا رہا ہے، اتنا وقت نہیں کہ کھول کے انہوں ہوائی لگا دے، تے ٹی وی وی سی آر تے مکھی نے بہن جائے، تیرے گھر چ برکت کیویں ہو جائے؟ ایک بندہ کہنے لگا آفت جی میں بڑا پریشان ہوں، میں کیا ہویا کی ہے؟ کہنے لگا ساڑھے کرو لڑائی ختم ہی نہیں ہوندی، تے بیماری نے ایسے ڈیرا لایا جائے ایک اٹھدا ہے تے دوجا لمحہ پہ جاندا جی، تے بے برکتی اینی کہ پیسے دا پتہ ہی نہیں چلدا جانا کتھے جے۔ حافظ جی ذرا غور نہ دیکھو کہ جے سانو کتے کالا تے نہیں کسی نے کر دیتا؟ میں کہا گھر چ قرآن پڑھ دے جے؟ کہندا جی نہیں۔ میں کہا پھر پیلا بھی نال ہی ہو گیا، اور جس گھر چ قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے،
ویران کہتے تھے شیطان آرام نہ قبضہ کرے گا، شیطان قبضہ کرے گا تو پھر کالے پیلے سارے چلیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میں تے قرآن ہی نہیں پڑھے آیا، میں نے کی کرنا ہے؟ میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر۔ رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر تک 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ چلو آخر میں آپ کو ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جائے، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں، پر لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے سٹیمپ، دیکھیے کبھی آپ نے، اس مہر کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی، مہر پہ الفاظ۔ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ، میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔